گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں ہم نے انجام دیا تھا۔ یاد رہے کہ انسان کی زندگی میں آفت اسی وقت آتی ہے جب وہ اللہ کی معصیت کرتا ہے یا خود اللہ اس کا امتحان لینا چاہے۔ لیکن گناہان کبیرہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے خود اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا، مایوسی، ماں باپ کی نافرمانی، تو انشاءاللہ وہ سب ڈسکس ہوگا۔ لیکن یہ گناہ کیا ہوتے ہیں، اس کے اثرات انسانی زندگی پر کتنے خطرناک ہوتے ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے انہی تمام باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے، ان پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے اپنے اسٹوڈیو میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں معصیت، ذنب یا گناہ کی، الگ الگ ٹرمز استعمال ہوتے ہیں، تو یعنی یہ کیا ہوتے ہیں اور اس کے اثرات انسانی زندگی پر کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، عربی کا ہنر یہی ہے کہ ایک معنی کے لیے کئی لفظ ہیں، جی، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ایک ہی لفظ کے دو بالکل متضاد معنی ہے۔ جی، جیسے جون، جون، جناب جون، جی، جون مانے کالا اور جون مانے سفید، ایک دم متضاد۔ اور کبھی اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ، یہ اس کو مترادف بولتے ہیں کہ ایک لفظ کئی ہوں، معنی ایک ہو۔ تو اس میں جیسا کہ آپ نے بتایا نا، معصیت ہے، کیا کہتے ہیں، ذنب ہے، خطیئہ ہے، تو یہ سب تقریباً وہی مفہوم ہے، اللہ کی نافرمانی۔ جی، بعض روایات جب آپ دیکھیں گے تو آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہے، نہیں پڑھی ہے؟ بے شک۔ دعائے کمیل کے شروع میں یہ سب گنا دیا گیا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، ہے نا؟ پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں، ان گناہوں کو معاف کر دے جو بے عزت کرا دیتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ الگ الگ گناہ کا الگ الگ نتیجہ اور اثر ہے۔ احسنتم۔ میں یہاں آپ کو ایک دو سنا دیتا ہوں۔ جیسے نمبر ایک، کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ جو نعمت بھیج رہا ہے ہمارے گناہ کی بنا پر وہ چھین لے، وہ روک سکتا ہے، سمجھے آپ؟ چنانچہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ نمبر ایک، باغیت، کسی کو ستانا، اذیت پہنچانا، سرکشی۔ باغی کا صحیح ترجمہ جو کیا ہوگا؟ سرکشی، یا امر بالمعروف کا نہ کرنا، نہی عن المنکر کا چھوڑ دینا، کفران نعمت۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ ان پر غنڈوں کو حاکم بنا دے گا، اتنے زیادہ، اور پھر ان کے نیک لوگ دعا کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو ایک جو ہے وہ گناہ وہ ہوا جو ہماری نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو انسان کے ہاں ندامت، پشیمانی، شرمندگی کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے قتل کرنا کسی کو، زندگی بھر پچھتائے گا آدمی۔ بالکل۔ قطیعت الرحم، رشتہ داروں سے قطع تعلق، نماز کا نہ پڑھنا، زکوٰۃ کا نہ دینا، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو ندامت کی طرف لے جاتے ہیں، پشیمانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو انسان کے لیے عذاب کا سبب بنتا ہے، وہ ہے نا اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، دعا کمیل میں، خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ما ينزل النقم الاستہزاء بالناس،
جیسے لوگوں کا مذاق اڑانا. یعنی اتنا زیادہ سیریس ہے کہ اللہ عذاب نازل کرے. یہ سر لوگوں کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے. یا جو ہے وہ کچھ گناہ وہ ہیں جو انسان کی بے آبروئی کا سبب بنتے ہیں, بے عزتی کا سبب بنتے ہیں, جیسے عزت چلی جائے گی. جیسے شراب پینا, جوا کھیلنا, وذکر عیوب الناس, لوگوں کی عیب جوئی کرنا. آج تم کسی کی عیب جوئی کرو گے, تمہارا عیب پبلک میں آئے گا. اور بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ گھر کے کونے میں بھی ہوگے نا, اگر تم نے کسی کا عیب بیان کیا, اللہ تم کو چوراہے پہ نکال کے پہلے بے عزت کرے گا, تب موت آئے گی. یعنی اتنا زیادہ ڈینجرس ہے. احسنتم. ایک گناہ وہ ہے جو انسان کے لیے موت میں جلدی کا سبب بنتا ہے, جیسے قطیعت الرحم. یہ تو روایت بھی ہے کہ قطع رحم انسان کی موت کو, زندگی کو کم کر دیتا ہے. جی. یا زنا انسان کی زندگی کو کم کر دیتا ہے. بیہودے قسم کی قسم کھانا, غلط قسم کھانا, جھوٹی قسم کھانا, یہ تو بہت کامن ہے آج کل, جو ہوا اللہ کی قسم کھا لی. ہاں, زندگی کم ہو جاتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اس سے کیا ہے, آدمی کی موت جلدی آ سکتی, زندگی کم ہو سکتی ہے. خیر خود تو یہ وہ گناہ ہیں اس طرح کے, اور جو ہماری زندگی پر ڈائریکٹ افیکٹ ڈالتے ہیں. اور اسی لیے جو دین کی تاکید ہے وہ یہ ہے کہ عمل کم کرو چلے گا, مگر گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج کل بمبئی آیا ہوں جہاں خواجہ مسجد میں مجلس بھی چل رہے, اور میں اس حدیث کو ڈیلی ریپیٹ کر رہا ہوں. جی. کون سی؟ یہی کہ جہاں جو ہے وہ روایت کہتی ہے ترکو لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعہ تطوعا. ایک لقمہ حرام کا چھوڑ دینا خدا کے نزدیک 2000 مستحبی نمازوں سے بہتر ہے. 2000؟ جی. تو گناہ نہ کرو, عمل کم کرو چلے گا. نماز شب مت پڑھو چلے گا, مگر بدماشی مت کرو, کسی کا حق مت مارو. جی. یعنی یہی ہو گیا کہ نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں اور کسی کا حق بھی مار رہے ہیں, تو تمہاری نماز پڑھ کے کچھ فائدہ ہے نہیں. احسن. تو اسی لیے تاکید جو ہے دین کی سب سے زیادہ اسی پر ہے کہ گناہ مت کرو. جی. اور اللہ نے جنت بنائے اس لیے کہ مثال کے طور پہ بس آپ کو واجبات پہ عمل کرنا ہے اور محرمات سے پرہیز کرنا ہے. انشاءاللہ. جی. اب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ گناہ کا انسان کے دل کے ساتھ کیسا ربط ہوتا ہے, اور کیا اس کے اثرات اس کے دل پر بھی پائے جاتے ہیں؟ اب یہ مجھے یاد نہیں کہ اس سے پہلے میں آپ ہی کے سامنے ذکر کر چکا ہوں یا شاید بھوجانی صاحب کے, کہ روایت کہتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے. جی. شاید آپ کے ساتھ نہیں ہوا غالباً, بھوجانی صاحب ساتھ, اس کے سینے پہ ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے. اب اگر توبہ کر لی بات داغ مٹ گیا. جی. یس, اللہ کریم ہے. دیکھیے قرآن میں بھی ہے, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت بخشنے والا ہوں, رحیم ہوں. لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی, پھر گناہ کیا, تو بڑھنا شروع ہوگا. جی. بڑھتے بڑھتے ایک وقت وہ آئے گا کہ جب پورا دل سیاہ ہو جائے گا. اب نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے کتنے نفس ہیں آپ کے, نفس امارہ اور نفس لوامہ. جی. نفس امارہ کا کام کیا ہے؟ وہ انسان کو گناہ پر اکساتا ہے. نفس امارہ. جی. نفس لوامہ کا کام کیا ہے؟ اکثر ہوتا ہے نا سب کے ساتھ, گھر گئے, ارے یار یہ غلط کیا ہم نے, ایک اندر سے فیل ہوتا ہے. جی. یہ کون کرتا ہے؟ یہ انسان کے اندر ہے نفس لوامہ جو ملامت کرتا ہے. اور اب ان دونوں میں مسلسل جنگ ہے, نفس امارہ اور نفس لوامہ. لیکن وہی اگر آپ نے توبہ نہیں کیا, دھیرے دھیرے پورا قلب آپ کا سیاہ ہو جائے گا. نتیجے میں نفس لوامہ ختم, اب امارہ ہی امارہ بچے گا. تو شروع میں تو جب ہم گڑبڑ کرتے تھے تو اندر سے احساس ہوتا تھا غلط کیا. جی. لیکن اب بڑے سے بڑا جرم کر لیتے ہیں, کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. وجہ وہی پورا قلب سے آج نفس امارہ جیت گیا ہے, لوامہ. اب یہاں پہ کہ انسان پہ جو زندگی میں آفتیں, بلائے, ایکسیڈنٹ وغیرہ آتے ہیں,
خصوصاً رزق میں تنگی کی جب بات کریں تو اس کا تعلق بھی اسی گناہ کے سے ہوتا ہے جو وہ انسان اپنی زندگی میں پیش کرتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے، جی اس کا تعلق بھی ممکن ہے. دیکھیے دو طرح کے، ایک ہے جس کو اللہ ہی کو نہیں مانتا، یعنی اس کا دین دھرم خدا اور رسولوں کو نہیں مانتا، جی لیکن صاحب جو ہے وہ آپ سے بڑھیا کھا پی رہا نہیں کھا پی رہا ہے بہت لوگ ہیں. ہے نا. تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر مومن ہے تو خدا اس سے پیار کی بنیاد پر اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑتا ہے کہ کل کو قیامت میں یہ آدمی سیف رہے. ایک دن ایک شخص یعنی معمولی شاید حرام بھی نہ ہو وہ بھی پکڑ میں آ جائے گی اگر آپ مومن ہیں، یہ ذہن میں رہے. چنانچہ ایک دن آئے امام مولا کے پاس، جی کوئی چاہنے والے بیٹھے، کوئی اسٹول ٹائپ کا تھا جو بھی تھا، چار پایا، وہ ایک پایا ٹوٹ گیا، وہ گر گئے بیچارے، پھوٹ گیا سر. امام نے جو ہے وہ بہرحال منگوایا، پھر دھلایا ولایا، پٹی وٹی باندھی، پھر فرمایا الحمدللہ خدا کا کرم ہے کہ ہمارے شیعوں سے چوک ہوتی ہے اللہ یہیں برابر کر دیتا ہے. یو نو جی اسی الحمدللہ کہ جب ہمارے شیعوں سے کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو یہیں برابر کر دیتا ہے. اس آدمی کو نہیں سمجھ آیا، کہا مولا اس وقت ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ کہ جب تم اس پر بیٹھ رہے تھے بسم اللہ کہا تھا تم نے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیز پکڑی جا سکتی ہے، سمجھ گیا؟ یعنی جس سے اللہ پیار کرتا ہے. ہاں تو یہ ممکن ہے جو میں آپ نے کہا نا کہ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، اب اس نہج سے آپ یہ روایتیں سن لیں کہ حرمان اور رزق، گناہ جو ہے جی وہ انسان کے رزق کو کم کر سکتا ہے. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوذر سے فرمایا ان الرجل لیحرم رزقہ بالذنب یصیبہ، کبھی کبھی آدمی کا رزق اس کے گناہ کی وجہ سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے. جی یا کبھی کبھی آدمی رزق ہی نہیں، صرف ایک حدیث آپ کو سنا ہوا ہے، اللہ نے کہا داؤد ہمارے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو مت لانا جو دنیا دار ہو. یہ بہت سیریس بات ہو گئی کہ بہت ایسے زبردست. عالم کو نہ لانا. ہمارے اور اپنے بیچ ایسے عالم کو مت لانا کہ جو دنیا دار ہو. اس کی تشریح اس لیے اب آگے آپ پوری حدیث سناؤ، جو دنیا دار ہو، اس لیے کہ یہ عالم جو دنیا دار ہے یہ قطاع الطریق ہے، یعنی یہ ڈاکو ہیں، یہ رہزن ہیں ہمارے ان بندوں کے کہ جو علم مریدین ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کی راہ کے یہ ڈاکو ہیں. اور پھر خدا کہتا ہے سب سے کم عذاب جو ان کے اوپر کروں گا نا ان علماء پر، ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبہم، ان کے دل سے اپنی مناجات کی مٹھاس نکال لوں گا. کل تک پڑھتے تھے دعا اکمل، بڑا مزہ آتا تھا، جی آج دل ہی نہیں کرتا پڑھنے کا. یہ کیوں ہے؟ یہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ امام صادق ان الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاۃ اللیل، آدمی کبھی کبھی گناہ کرتا ہے، نماز شب کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے. یہ تو بہت فیمس ہے کہ اگر جھوٹ انسان بولتا ہے تو نماز شب خاص طور پہ جو ہے تو گناہ کے اثرات تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یا مثلا جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من بلیۃ ولا نقص رزق الا بالذنب، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے نہ رزق کی کمی مگر یہ کہ ہوتی کیوں ہے الا بذنب، مگر کوئی نہ کوئی بدماشی ہم نے کی ہے، یعنی کسی نہ کسی چیز کا تعلق ہم سے کسی نہ ہوتا ہے. کسی گڑبڑ کا ہے. البتہ ہر جگہ نہیں ہوگا، جی، ہو کبھی سکتا ہے امتحان خدا بھی ہو اپنا سکتا ہے. امتحان بھی ہو جی. سکتا ہے، بٹ یہ چیز ہے. جی وقال امیر ما من بلیۃ ولا نقص رزق الا بذنب حتى الخدش والنكبة والمصيبة فإن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دیکھیے کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی بلا جو انسان پر آتی ہے وہ اس کے اپنے جرائم کی وجہ سے، بے شک. اپنی شرارتوں کی وجہ سے. اور پھر مولا فرماتے یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں آیت ہے سورہ شورى میں کیا وما اصابکم من مصیبت،
اگر تمہارے اوپر کوئی بلا کوئی مصیبت آتی فبما کسبت ایدیکم، تو تمہارے اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی ہے، تمہاری اپنی بدماشی ہے بھائی. ایسا نہیں کہ ہم اللہ پہ بلیم کرنا شروع کریں. نو سر، اللہ تو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہ بھی جتنا تم بدماشی کرتے ہو سب کی سزا نہیں ہے، اتنا تو اللہ معاف کر دیتا ہے. نہیں، اگر اللہ برابر ایکوالٹی سے کام لینا شروع کر دے کہ تم ایک تو ایک پھنس جاؤ گے پکڑ لے. مولوی صاحب. اسی میں ہے نا کہ وما اصابکم من مصیبت، جو بھی تمہارے اوپر آفت بلا مصیبت آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی لائی ہوئی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جی جبکہ خدا بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. جی. اب جی آقا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے افراد جو کوئی بھی بلا آ جاتی ہے، کیونکہ خود انسان کا ربط رہتا ہے اپنی بلاؤں سے، تو فوراً انسان کہتا ہے کہ یا اللہ میں ہی ملا تھا تو میرا ہی امتحان یہاں کے ہونا تھا. اوپر جو ہے یہ دیکھیے ایک بات کہہ دیں جی تو اس کا کیا کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. بالکل بلا یا آزمائش اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. نہیں ہے. تو کرنا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تم کو پرکھیں گے، آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، کو بھوک کے ذریعے سے، جی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، وہ آ گیا نا، ایسے مال کی مال، کمی کی وجہ جی. سے، والانفس، جانوں کے ذریعے سے، والثمرات، اور پھلوں کے ذریعے سے. فبشر الصابرین، میرے حبیب آپ بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر آفت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں کیا ہوا، ہم سب اللہ کے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. بے شک. اگر کوئی اس طرح کا آدمی مل جاتا ہے تو اس کو بشارت دیجئے کہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات اور رحمت نازل ہوتی بے شک. ہے. واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایکچول میں ہدایت یافتہ ہیں. بے شک. ہاں توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو بچنا کسی کو نہیں ہے، جی بس دعا کریں کہ زبان سے وہ نہ نکلے آفت اور مصیبت کے وقت جو خدا کے بس خدا شان ہوا کے ہے. خلاف ہو. جی بالکل. بہت بہت شکریہ آغا، جو ہے آپ نے ایک